السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی رحمت سے آج ہم اپنے صلاح کورس کے اگلی جو لیسن ہے اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سجدے میں جو تسبیحات بیان کی جاتی، سجدے میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، وہ سجدہ کس طرح کیا کرتے تھے اور ان کے سجدے میں کیا تسبیحات ہوتی تھی، کیا دعائیں وہ مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، میں رکوع اور سجدے میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں، چنانچہ تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔ اسے صحیح مسلم میں باب الصلاۃ میں حدیث نمبر 479 میں یہ حوالہ آپ کو ملے گا، اور صحیح مسلم صلاۃ المسافرین میں بھی حدیث نمبر 772 میں بھی اس کا ریفرنس موجود ہے، اور سنن ابی داؤد باب الصلاۃ حدیث نمبر 870 میں بھی یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، اور میرا بلند پروردگار پاک ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار اللہ، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہم آپ کی تعریف، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دیجئے۔ یہ جو دعا ہے، یہ جو میں نے رکوع کی تسبیحات بتائی تھی اس میں بھی یہ دعا موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود دونوں میں یہ دعا جو ہے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ کہا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبریل کا پروردگار نہایت ہی پاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، ہے اللہ میرے تمام چھوٹے اور بڑے اور پچھلے اور پہلے اور ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے۔ اور ایک دعا یہ بھی موجود ہے، سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے، تیری سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وَإِن يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَأَعْزِمْ لِي نُورًا۔ اور یہ جو ساری، اے اللہ میرے دل، میری بصارت، میری سماعت کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے ہر طرف نور پھیلا دے، اور میری ہدایت کی روشنی کو بڑھا دیجئے۔ اور یہ جتنی دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ساری صحیح مسلم جو ہے صلاۃ المسافرین کا جو باب ہے اور باب صلاۃ النبی اس میں موجود ہیں، اور بھی اس میں جو رکوع سجود کے جو صلاۃ الباب ہیں اس میں یہ ساری احادیث جو ہیں یہ موجود ہیں، حدیث نمبر 763 سے لے کر 181 تک، اور حدیث نمبر 486، یہ ساری احادیث سے یہ دعائیں ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں یہ دعا بھی فرماتے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے، تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے، تیری سزا سے، اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ اسی طرح علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور اس کی آنکھ کو کھولا، بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ یہ جو اتنی ساری تسبیحات اور اتنی ساری دعائیں بتائیں، یہ مختلف صحابہ سے اس لیے روایات ہیں کیونکہ کچھ صحابہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جایا کرتے تھے، تو وہاں پہ وہ سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسبیحات بتاتے ہیں، صحابہ کو بھی بتاتے تھے کہ تم یہ دعا پڑھو، اور کچھ جو ہیں
وہ کسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، کچھ جو ہیں جیسے مدینہ میں مسجد نبوی میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور کچھ جو ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی سفر پر، جیسے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا نا عمرہ کرنے کا، اللہ کے گھر کے گرد طواف کرنے کا، تو تب بھی وہ صحابہ کرام کو لے کر کچھ جو صحابہ تھے ان کے ساتھ گئے تھے۔ تو ظاہر ہے جہاں جہاں پہ جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجود میں مختلف جگہوں پہ مختلف دعائیں جو ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو جس نے جو دعا سنی اس نے وہ بیان فرمائی، لیکن یہ ساری اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہیں، ان کے سارے حوالے موجود ہیں صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، اور ڈفرینٹ مقامات پر۔ یہی نہیں کہ صحیح مسلم میں ایک ہی جگہ پر کوئی صلاۃ المسافرین کا باب ہے، کوئی باب الدعا کا باب ہے، کوئی صلاۃ اللیل و قیامہ کا باب ہے، ان سب بابوں میں یہ احادیث جو ہیں یہ اوتھینٹک احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں بھی موجود ہیں، اسی طرح ابن ماجہ میں یہ صحیح احادیث ساری موجود ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں سجدہ کی آیات تلاوت کو کی تو سجدہ کیا، یعنی کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے نا، جب قیام میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس میں سجدہ آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے وہ سجدہ کیا کرتے تھے، یعنی سجدہ تلاوت جسے کہتے ہیں۔ لیکن صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کبھی نہیں کیا۔ اسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، حالانکہ سورہ نجم میں سجدہ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، واجب نہیں ہے، لیکن کر لیں اچھی بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ نہایت لمبا ہوتا تھا۔ جتنا لمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے اتنا لمبا رکوع کیا کرتے تھے، جتنا لمبا رکوع کرتے تھے اتنا لمبا قومہ کیا کرتے تھے، قومہ جس میں سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں، اور جتنا لمبا ان کا قومہ ہوتا تھا اتنا ہی لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور سجدہ جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سجدے میں آپ کا خشوع و خضوع ہو، خشوع و خضوع ہونا سجدے میں خاص طور سے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سجدہ میں آپ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بھی بیان کرتے ہیں لیکن دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ جب دعائیں مانگتے ہیں تو اگر آپ کا دل غافل ہوگا، خشوع نہیں ہوگا تو دعائیں قبول کیسی ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا جو سبق ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، انشاءاللہ آپ ان تسبیحات سے، ان دعاؤں سے سب جو ہے بہنیں فائدہ اٹھائیں گی، جو اس کو آگے سے آگے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اللہ کے اس پیغام کو، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو، اس کو آگے سے آگے زیادہ آپ پھیلائیں، تاکہ جتنی زیادہ بہنیں، جتنے زیادہ لوگ آپ کی وجہ سے، آپ کی توسط سے جو ہے فلاح پا جائیں گے، یہ تسبیحات اپنی نمازوں میں شامل کریں گے، ان کی پڑھنے کا ان کو تو ثواب ملے گا، آپ کو بھی پورا ان کے حصے کا بھی ثواب جو ہے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔